بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة جسد غزي بالحرام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر. محترم حضرات، آپ حضرات تقریباً 2 مہینے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ بہت ہی پیاری گفتگو سماعت کر رہے ہیں، جس کا تعلق شریعت اسلام کی روشنی میں بہت زیادہ ہے. وہ ساری باتیں یکے بعد دیگرے آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. ان میں سے بہت ساری باتیں آپ کے گوشے گزار کر دی گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ کن کو ملا. ماں کو ملا، بیٹی کو ملا، میاں بیوی کو ملا، یتیم کو ملا. اب آئیے آپ حضرات کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی رحمت کا حصہ کن کو ملا. آپ کی خصوصی رحمت کا حصہ مزدور کو ملا. کن کو ملا؟ مزدور کو ملا. مزدور کا اتنا اونچا مقام آقا نے بتایا. مزدور کی شان میں مزدور کی مزدوری کی اہمیت کے پیش نظر آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کر کے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے. مزدور مزدوری بھی کرتا ہے اور اپنی مزدوری سے فارغ ہو کر کے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے.
تو ایک انسان جو مزدوری نہیں کرتا ہے لیکن وہ عبادت بھی کرتا ہے، تو وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اسے ایک نماز کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی مزدوری کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے دوہرا ثواب ملے گا، اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ اور آگے نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مزدوری کہیں پر کر رہا ہے تو مزدوری کرانے والے پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ آقا نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مزدور کی مزدوری کو روک لیا، اگر کسی نے کسی مزدور کی مزدوری کو روک لیا، کل قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا وکیل بنوں گا۔ آقا ان کی وکالت کریں گے جو اگر کسی مزدور کی مزدوری ادا نہیں کرتا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کی وکالت کل قیامت کے دن ہمارے آقا کریں گے، جن کی بحث کل قیامت کے دن ہمارے آقا کریں گے، تو کیا حضور کی وکالت کے سامنے کسی کی وکالت چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کل قیامت کے دن مزدور کی مزدوری ادا نہ کرنے والا وہ پھنس جائے گا، اس لیے کہ ہمارے آقا اس کی وکالت کریں گے، اور جب ہمارے آقا وکالت کریں گے تو ان کا معاملہ پھنستا چلا جائے گا اور اللہ کی گرفت میں وہ انسان آ جائے گا۔ اس لیے مزدور کی مزدوری ادا کرنے میں دیر نہ کی جائے، جلدی کی جائے۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ لوگ مزدور کی مزدوری کو مہینوں نہیں بلکہ سالوں رکھ لیتے ہیں اور دینے کا نام نہیں لیتے ہیں، جبکہ آقا کریم علیہ السلام نے اس پر سخت وعیدیں بیان کی ہیں کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ مزدور کا مقام کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے بتایا، ہمارے نبی نے مزدور کا مقام بتایا۔ تو یہ مزدوری بہت بڑا عمل ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے اور آنے کے بعد آقا سے مصافحہ کیا۔ جب آقا سے صحابی رسول نے، انصاری صحابی نے مصافحہ کیا، نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ انصاری صحابی کے ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے۔ جو انسان محنت کرتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، آپ اس کے ہاتھ کو دیکھیں گے کہ اس کے ہاتھ میں گٹوں کے نشان پڑ گئے ہیں محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے۔ تو انصاری صحابی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے اور آپ سے آگے بڑھ کر کے مصافحہ کیا۔ آقا نے کیا دیکھا کہ انصاری صحابی کے ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابی، تیرے ہاتھ میں گٹے کے نشان کیسے پڑ گئے؟ تیرے ہاتھ میں گٹوں کے نشان کیسے پڑ گئے؟ صحابی رسول نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا، میں محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، میں پتھر کو توڑتا ہوں، پتھر کو توڑنے کی وجہ سے میرا یہی کام ہے، میں پتھر توڑتا چلا جاتا ہوں اور پتھر توڑ کر کے اپنے بال بچوں کی پرورش کا انتظام کرتا ہوں۔ اسی لیے میرے پیارے آقا، میرے ہاتھ میں گٹوں کے نشان پڑ گئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے اس انصاری صحابی کے دستے مبارک کو لے لیا اور دستے مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، کہ محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔
محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اب جو حضرات صبح اٹھنے کے بعد محنت مزدوری کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں اپنے بال بچوں کے لیے، کوئی چادر بیچنے نکل گیا، کوئی تکیہ بیچنے نکل گیا، کوئی اینٹ گارے کا کام کرنے کے لیے نکل گیا، یہ جتنے کام کرنے والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اس لیے کہ آقا نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا، کام کرنے والا، مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہ محنت مزدوری صرف ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے آقا علیہ السلام تک، پیارے آقا سے لے کر کے صحابہ کرام تک، صحابہ کرام سے لے کر کے تابعین، تابعین تک، تابعین سے لے کر کے اولیاء امت تک، اولیاء امت سے لے کر کے انبیاء اولیاء امت سے لے کر کے علماء کرام تک، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں سارے نیک کام کرنے والے ہیں، اور نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ محنت و مزدوری کرنے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام وقت کے پہلے پیغمبر، وقت کے پہلے نبی، وہ کیا کرتے تھے؟ آدم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ آدم علیہ السلام گیہوں کی کاشتکاری کرتے تھے، گیہوں کو زمین پر بوتے تھے اور کاٹ کر کے بیچنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے رسول ہیں، میں نے بہت پہلے بتایا تھا کہ نبی الگ ہوتا ہے، رسول الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ سب سے پہلا نبی کون ہے تو آپ جواب دیں گے سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور سب سے پہلے رسول کون ہے تو سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ اس لیے کہ جو نبی ہوگا وہ رسول بھی نہیں ہو سکتا، کوئی ضروری بات نہیں۔ جو نبی ہوگا ان کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو رسول ہوگا اس کا نبی ہونا ضروری ہے، اس کا نبی ہونا ضروری ہے۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے کہ رسول کا مرتبہ نبی سے بڑا ہوتا ہے، رسول کا مرتبہ نبی سے ایک پوائنٹ بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول اسے کہتے ہیں جسے کوئی نئی کتاب یا نئی شریعت، نیا دین ملا ہو اسے رسول کہتے ہیں، اور نبی انہیں کہتے ہیں جنہیں کوئی نئی کتاب، نئی شریعت نہ ملی ہو بلکہ اپنے آنے والے رسول کی، پیغمبر کی اتباع کرتے ہوئے انہی کی کتاب پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، انہیں نبی کہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام گیہوں کی کاشتکاری کیا کرتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ کیا کام کرتے تھے؟ فرنیچر کا کام، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں فرنیچر کہہ لیجیے۔ تو اگر کوئی فرنیچر کا کام کر رہا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہا ہے، اگر کوئی گیہوں چاول کا کام کر رہا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ اور آگے فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام جو آسمان، چوتھے آسمان پہ ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ کون سا کام؟ درزی کا کام۔ اب اگر کوئی دنیا کے اندر درزی کا کام کر رہا ہے، کپڑے سل رہا ہے، کپڑے سل رہا ہے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی سنت ادا کر رہا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، انہی کی اتباع کرتے ہوئے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اور کپڑے کی تجارت کی بنیاد پر ہی آقا کا نکاح حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ حضرت خدیجہ بہت مالدار گھرانے سے تھی، ان کا تجارت، کپڑے کی تجارت کا معاملہ تھا۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت
اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا آپ کپڑے کی تجارت کریں گے؟ آقا نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، مال دے دیا، سارا کپڑا کا گٹھری دے دیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کپڑے کی گٹھری لے کر کو تجارت کے لیے نکلتے ہیں۔ جیسے ہی نکلتے ہیں، جدھر جدھر جاتے ہیں ہمارے پیارے آقا، آسمان پہ بادل، ہمارے پیارے آقا کے سر پہ دھوپ جو تھی، آسمان پہ بادل آپ پر کیے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کے اوپر جب بادل دیکھا تو حضرت اما خدیجہ کے دل کے اندر یہ بات آئی، لگتا ہے یہ کوئی اجنبی انسان معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی اجنبی، یہ کوئی ایک الگ انسان معلوم ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت کا پیغمبر نبی بننے والا ہے۔ چنانچہ آپ نے نکاح کا پیغام پیش کر دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، کپڑے کی تجارت۔ انہی کی اتباع کرتے ہوئے ہم سب کے امام، ساری کائنات کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ محنت مزدوری کیا جائے۔ آج لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں، آج لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آن لائن سے میں کماتا چلوں۔ آج لوگ آن لائن سے گھر بیٹھے بیٹھے کما رہے ہیں، لیکن آئیے میں آپ کو بتا دوں، بہت ایسی کمائی آن لائن میں ایسی ہے کہ جب آپ اس کمائی کے لیے آگے قدم بڑھائیں گے تو آپ کو اپنے علماء سے رجوع کر لینا ہے، اپنے علماء سے مسئلہ معلوم کر لینا ہے، ورنہ یہودی سازش اتنی زبردست چل رہی ہے کہ آن لائن تجارت کے بہانے سے آپ کو حلال نہیں بلکہ حرام غذا کھلانے کی تیاری چل رہی ہے۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا ہے، پاؤں دیا ہے، جس میں طاقت دی ہے، تو آپ محنت مزدوری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ محنت مزدوری کر کے کیوں نہیں کماتے ہیں؟ اس لیے کہ جب کوئی محنت مزدوری کر کے لاتا ہے، آقا نے فرمایا کہ اس محنت مزدوری کے کام کرنے والے کے کام میں برکت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک الگ نور ہوتا ہے، ایک الگ نور ہوتا ہے۔ آج ہمارے کھانوں میں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آج ہمارے کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہ ہم نے محنت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب انسان محنت کر کے کما کر کے لاتا ہے، اس کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، کھانے میں نور ہوتا ہے اور عبادت میں ایک الگ مزہ ملتا ہے۔ آپ نے حضرت مولانا مظفر علی کاندھلوی کا نام سنا ہوگا، وقت کے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جو مظفر نگر کاندھلا کے رہنے والے تھے۔ ایک بار وہ سفر کے ارادے سے نکلتے ہیں، راستے میں شام ہو گئی، ایک مسجد میں ٹھہر گئے۔ جب مسجد میں ٹھہر گئے تو کیا دیکھا کہ مسجد گندگی سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے مسجد کو صاف کیا، اپنے ہاتھ سے مسجد کو صاف کیا۔ آج تو جن کے پاس دو چار پیسے ہو جائیں وہ مسجد کی صفائی کرنے کو عیب سمجھتا ہے۔ آج لوگ کہاں مسجد کی صفائی کرنے کے لیے آتے ہیں؟ ساری ذمہ داری مؤذن صاحب پر۔ آج تو ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ لوگ ایسے دیوار کو ایسے دیکھتے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنے کپڑے کو دیکھا کہ میرا کپڑا کتنا گندا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے چہرے مہرے کو دیکھا؟ کبھی آپ نے اپنے گھر کی دیوار کو دیکھا کہ ہمارے گھر کی دیوار اور زمین کتنی گندی ہے؟ جس گھر کے اندر آپ کما کر کے لاتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، کیا آپ کی نگاہیں بیوی بچے پر جاتی ہے کہ تو نے گھر کی صفائی کا خیال کیوں نہیں کیا؟ اور چند پیسے، مہینے میں 30 روپے، مہینے میں 40 روپے دے کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم امام مؤذن پر احسان کر رہے ہیں، اور آ کر کے دیوار یہاں نہیں، الحمدللہ آپ کے ہاں میں نے دیکھا، بہت اچھی بات ہے۔ اس سے پہلے جہاں پر میں تھا، مصلے میں ایسے لوگ داغتے تھے، میں بہت خفا ہوتا تھا، ڈانٹتا بھی تھا لوگوں کو، کیا یہ سب کر رہے ہیں آپ اپنے جسم کے کپڑے کو دیکھیے کہ صبح سے لے کر شام تک پہنتے ہیں تو آپ کا کپڑا گندا ہو جاتا ہے۔ تو جس مسجد کے اندر 100-200 نمازی آئیں گے تو کیا مسجد کے اندر گندگی نہیں آئے گی؟ آج لوگ مسجد کی گندگی کو صاف کرنا عیب سمجھتے ہیں، جبکہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسجد کی گندگی کو صاف کرتا ہے اور اس گندگی کے صاف کرنے کی وجہ سے اس کے بدن میں وہ گندگی لگ جاتی ہے، آقا نے فرمایا کہ جہاں جہاں گندگی لگی ہے وہاں پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔
وہاں جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ تو حضرت مظفر مولانا مظفر علی کاندھوی رحمت اللہ علیہ مسجد میں گئے، مسجد کی صفائی کیا، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، کوئی نماز کے لیے نہیں آیا، تنے تنہا وہ نماز پڑھ کر کے اللہ کا ذکر کرنے لگے، تلاوت کرنے لگے۔ عشاء کی نماز کا وقت آیا، خود اذان دیے اور عین نماز سے 2-3 چند منٹ پہلے ایک اجنبی انسان آیا اور آ کر کے ان سے مصافحہ کیا، سلام کیا اور نماز میں شامل ہو گیا۔ نماز پڑھ لیا، خیریت معلوم کی، کہا کہ میں مسافر ہوں، میں کہیں جا رہا تھا تو میں سمجھا کہ شام ہونے والی ہے، میں کہاں جاؤں، لہٰذا میں آ گیا۔ اب وہ اپنے گھر گئے، وہ اللہ والے، وہ انسان اپنے گھر گئے اور گھر جا کر کے 3 روٹی لا کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ دیکھیے مزدور اگر کوئی مزدوری کرتا ہے، اس کے کھانے میں، اس کی کمائی میں کتنی برکت ہے، کتنا نور ہے، کتنا نور اور کتنی برکت ہے۔ 3 روٹی لا کر کے مولانا صاحب کو دیا، مولانا صاحب 3 روٹی کھا کر کے سو گئے۔ جب 3 روٹی کھا کر کے سوئے، اللہ کے لاڈلے نبی کا اس رات میں 3 مرتبہ دیدار ہوا۔ سبحان اللہ۔ 3 روٹی کھا کر کے نیند کے آغوش میں چلے گئے تو 3 بار اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی۔ جب صبح کو اٹھے حضرت مولانا مظفر کاندھوی رحمت اللہ علیہ، سوچا کہ مسجد کا کمال ہے کیا؟ یہ تو لگتا ہے مسجد کے در و دیوار کا کمال ہے کہ یہاں پر نبی کی 3 مرتبہ زیارت ہوئی۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں مسجد چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا، جہاں پر اللہ کے نبی کی زیارت ہو میں وہاں چھوڑ کر کے کیوں جاؤں۔ اب دوسرے دن پھر وہ نیند کے دامن میں گئے تو دوسرے دن نیند میں جانے سے پہلے، یعنی عشاء پڑھ کر کے سونے سے پہلے، وہی شخص آیا اپنے گھر سے 2 روٹی لے کر کے۔ جب 2 روٹی لے کر کے آیا، 2 روٹی کھا لیا، اب نیند کے آغوش میں گئے۔ اس دن جس دن 2 روٹی کھایا تھا، آقا کی 2 بار زیارت ہوئی۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ مسجد کا کمال نہیں ہے، یہ روٹی کا کمال ہے۔ کیا کہا؟ یہ مسجد کا کمال نہیں ہے بلکہ روٹی کا کمال ہے۔ میں نے 3 روٹی کھائی تو 3 بار آقا کا دیدار ہوا، میں نے 2 روٹی جس دن کھائی 2 بار آقا کا دیدار ہوا۔ اب تیسرے دن وہی شخص 1 روٹی لے کر کے آیا اور 1 روٹی دینے کے بعد کہا کہ او میرے پیارے حضرت، آپ سے میری گزارش ہے کہ آج آپ اس روٹی کو کھا لیں اور صبح کو آپ چلے جائیں جہاں جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اب میرے پاس اتنے نہیں ہیں کہ میں آپ کو کھلاؤں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آخر بات کیا ہے، تیری روٹی میں وہ کیا کمال ہے کہ میں نے 3 روٹی کھائی تو 3 بار آقا کا دیدار ہوا، میں نے 2 بار دوسری روٹی کھائی، یعنی 2 روٹی کھائی تو 2 بار آقا کا دیدار ہوا، آخر تیری روٹی میں کیا کمال ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں محنت مزدوری کر کے اتنا کما کر کے لاتا ہوں کہ روزانہ 3 روٹی تیار ہو جاتی ہے، 1 روٹی میں کھاتا ہوں، 1 روٹی اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں اور 1 روٹی اپنے بیٹے کو کھلاتا ہوں۔ تو پہلے دن تو میں نے 3 روٹی آپ کے حوالے کر دیا، دوسرے دن میرا بیٹا بھوک سے نڈھال ہو گیا، 1 روٹی اسے دے دیا اور 2 روٹی آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا، ہم دونوں میاں بیوی بھوکے رہ گئے، اور پھر دوسرے دن آپ کی خدمت میں 1 روٹی لے کر کے آیا، 1 روٹی بیوی کو کھلا دیا، 1 روٹی بچے کو کھلا دیا۔ حضرت میں 3 دن سے بھوکا ہوں، اگر آج آپ نہیں جائیں گے تو میں 3 دن کا بھوکا پڑ جاؤں گا، لہٰذا آپ چلے جائیں۔ کہا کہ آخر بات کیا ہے، آخر بات کیا ہے، تیرے اس کھانے کے اندر کیا برکت ہے کہ جب میں تیری روٹی کھایا ہوں آقا کا دیدار ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اخلاص کے ساتھ کما کر کے آتا ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہوں۔ تو محنت مزدوری کی جائے، دستے سوال دراز نہ کیا جائے۔ آقا نے فرمایا کہ محنت کیا جائے، محنت مزدوری کی جائے۔ ایک انصاری صحابی آقا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ تعاون کر دیجئے۔
آقا نے فرمایا کہ کیا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ صحابی انصاری صحابی نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک چادر ہے، آدھی چادر کو میں زمین پہ بچھا لیتا ہوں اور آدھی چادر کو میں اوڑھ کر کے سو جاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ کیا اس کے علاوہ اور تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک لکڑی کا پیالہ ہے، میرے گھر میں ایک لکڑی کا پیالہ ہے۔ آقا نے فرمایا کہ وہی لکڑی کا پیالہ لے کر کے آؤ۔ وہ لکڑی کا پیالہ لے کر کے نبی کے دربار میں پیش کر دیا۔ آقا نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ کون ہے جو اس لکڑی کے پیالے کو خریدے گا؟ ایک صحابی آ گیا اور فرمایا کہ میرے پیارے آقا، میں اس پیالے کو 1 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ پھر آپ نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس لکڑی کے پیالے کو خریدے گا؟ دوسرے صحابی تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے پیارے آقا، میں اس پیالے کو 2 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اس پیالے کو 2 درہم کے بدلے میں بیچ دیا۔ 2 درہم اس انصاری صحابی کو دیا اور کہا کہ 1 درہم سے تو گھر کے ساز و سامان کو، راشن پانی کو لا کر کے اپنے بچے کے حوالے کر دے، اور 1 درہم سے نبی پاک علیہ السلام نے کلہاڑی منگوائی، لکڑی کا بیٹ منگوایا اور کلہاڑی تیار کر کے آقا نے اس انصاری صحابی کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جاؤ جنگل جاؤ اور جنگل سے لکڑی کاٹ کر کے جمع کر کے بازار میں بیچ کر کے آؤ۔ وہ انصاری صحابی 15 دن کے لیے جنگل چلے گئے، لکڑی کو کاٹ کاٹ کر کے جمع کیا اور مدینہ کے بازار میں ساری لکڑی کو جمع کر کے آقا کی خدمت میں آیا بیچ کر کے۔ آقا نے فرمایا کہ کیا حال ہے؟ انصاری صحابی نے فرمایا کہ میرے پیارے نبی، میرے پاس بہت پیسے ہو گئے ہیں، کھانے کا سامان بھی ہو گیا ہے، پیسہ بھی جمع ہو گیا ہے، کھانے کا سامان بھی ہو گیا ہے، پیسہ بھی جمع ہو گیا ہے۔ تو بزرگوں دوستو، یہ کام ہم کریں، مزدوری کیا کریں، کام کرنے کو اپنا نصب العین اور معیاری زندگی بنا لیں۔ آج لوگ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے میرے اکاؤنٹ میں بیلنس آ جائے، اور آن لائن کے چکر میں اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، دنیا بھی برباد کر رہے ہیں۔ بزرگوں دوستو، تو آقا نے فرمایا کہ جو محنت مزدوری کرتا ہے اس کے لیے آقا کی رحمت کا حصہ ہے۔ آقا کی رحمت کا حصہ کن کو ملا؟ جو محنت کرتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، محنت مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اپنے بال بچوں کی پرورش کا انتظام کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے کوئی کام نہیں آتا ہے، آپ کوئی کام مجھے بتا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے داؤد، تو لوہے کو لے لے، اے داؤد تو لوہے کو اپنے ہاتھ میں لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر معجزہ ظاہر فرمایا، اور ان کے ہاتھ میں جو لوہا تھا وہ بالکل موم کی طرح نرم ہو گیا، ملائم ہو گیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام جس طرح چاہتے لوہے کو موڑ کر کے اس کا سامان تیار کرتے اور تیار کر کے بیچا کرتے، اور اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کی پرورش کا انتظام کیا کرتے تھے۔ تو بزرگوں دوستو، ہمارے پیارے آقا کی رحمت کا حصہ کن کو ملا؟ مزدور کو ملا۔ لہٰذا مزدور جو ہوتے ہیں وہ قابل احترام ہوتے ہیں، مزدور جو ہوتے ہیں وہ قابل ستائش ہوتے ہیں کہ اپنے بال بچوں کی خاطر حرام غذا نہ کھا کر کے، حرام کا انتظام نہ کر کے حلال کماتے ہیں۔ 300 400 500 روپے دن بھر میں کھٹ کما کر کے لاتے ہیں اور اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہیں۔ قسم خدا کی محنت مزدوری کر کے جو اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اس کے بچے کے چہرے کے اندر نورانیت بھی نظر آتی ہے، اور وہ شخص جب عبادت کرتا ہے تو عبادت میں جی بھی لگتا ہے اور اندر سے عبادت کا نور نظر آتا ہے۔ تو ہم بھی محنت مزدوری کرنے والا کام کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ امام صاحب آپ تو محنت نہیں کرتے ہیں، یہ پسینہ جو آ رہا ہے کیا آ رہا ہے؟ محنت ہے کہ نہیں؟ کسی کو پسینہ آ رہا ہے، پورے مجمع میں سب کو ٹھنڈی لگ رہی ہوگی، لیکن ہم کو پسینہ آ رہا ہے، یہ بھی محنت کا کام ہے۔ سینے پر ضرب پڑ رہی ہے،
گلے پر جو سب سے انسان کا گلا بہت نازک نرم ہوتا ہے، اس پر ضرب پڑ رہی ہے، ذہن و دماغ پر ضرب پڑ رہی ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب کا بہت اچھا کام ہے، روز تگڑا تگڑا کھانا کھاتے اور آرام کرتے ہیں۔ نہیں بزرگو دوستو، ہمارا علماء کا جو ذہن ہے وہ ذہن ہر وقت کام کرتا ہے، ہر وقت مزدوری میں ان کا ذہن و دماغ چلتا ہے کہ میں کون سی حدیث کہاں پہ فٹ کروں، کون سا مسئلہ پیش آ جائے تو میں اس مسئلے کا کیسے جواب دوں، اور قرآن کی آیت کا ترجمہ کیسے بتایا جائے، اس کی تفسیر کا حل کیسے بتایا جائے۔ یہ ساری باتیں کب ہوتی ہیں؟ جب انسان حلال غذا کھاتا ہے، جب انسان حلال روزی کھاتا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کے شاگرد ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل۔ ایک موقع ایسا آیا کہ ان کے گھر میں مہمان بن گئے، حضرت امام احمد ابن حنبل مہمان بن گئے حضرت امام شافعی کے گھر میں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ امام احمد ابن حنبل اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، راتوں کی تہجد قضا نہیں ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں کہہ کر کے اچانک جب وہ مہمان بن گئے، جب کھانا پیش کیا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مہمان حضرت امام احمد ابن حنبل کو، تو خوب کھایا انہوں نے۔ کھانا چاہیے تھا کم، لیکن خوب کھایا۔ ان کی بچیاں چھپ کر کے دیکھ رہی تھی کہ سارا کھانا چٹ کر گیا، سارا کھانا چٹ کر گیا۔ اب کیا ہوا؟ ان کی چارپائی کے بغل میں لوٹا، پانی کا لوٹا رکھ دیا گیا تھا تاکہ رات کو وضو کریں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رات بھر جاگتے رہے اور وضو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے رہے اور آیات پر، قرآنی آیات پر ریسرچ کرتے رہے، اور ریسرچ کرتے کرتے جب صبح ہو گئی تو بیٹیوں نے سوال کیا کہ ابا حضور، آپ نے کہا تھا کہ امام احمد بن حنبل بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، لوٹے کا پانی جوں کا توں رکھا رہ گیا اور وضو بھی نہیں کیے، وہ کیسے اللہ کے ولی ہیں؟ جب حضرت امام شافعی نے سوال کیا کہ آپ نے وضو کیوں نہیں کیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کے کھانے میں اتنا نور تھا۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ کہ آپ کے کھانے میں اتنا نور تھا کہ رات بھر مجھے میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ سبحان اللہ! آپ کے کھانے میں اتنا نور تھا کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا، اور آپ کے کھانے میں اتنی برکت تھی کہ میں ایک ایک آیت تلاوت کرتا جاتا تھا اور ایک ایک آیت میں ہزاروں مسئلے نکالتا جاتا تھا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان مزدوری کر کے حلال طریقے سے کھاتا ہے۔ تو بزرگو دوستو، ہم اور آپ حلال طریقے سے کھائیں گے اور مزدوری کریں گے اور ادھر ادھر کے چکر میں نہ پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔